سب دعا کریں، اپنے لیے خداوند سے کلام مانگیں، کہیں کہ خداوند آج تو میری ضرورت کے مطابق مجھ سے کلام کر، خداوند آج یسوع خداوند میرے خیال چھو لے، میری سوچ چھو لے، تاکہ تیرے کلام کا جو بیج بویا جانے والا ہے میری سوچوں خیالوں پر نقش ہو جائے، میرے دل کے اندر تیرا کلام جھڑ پکڑ جائے۔ ہاللیلویا خداوند یسوع، اپنے کلام نازل کر خداوند، کاش سوکھ جاتی ہے، پھول پھلا جاتا ہے، لیکن تیرا کلام اب تک قائم رہے گا۔ تیرا کلام کا خلاصہ سچائی ہے، جب لوگ سچائی سے واقف ہوتے ہیں تو سچائی ان کو آزاد کرتی ہے۔ یسوع نام آزادی بخشتا ہے، یسوع نام میں رہائی ہے۔ ہاللیلویا یسوع، اپنے کلام کو نازل کر، اپنے کلام سے پاک کر خداوند یسوع، کیونکہ خداوند تیرا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ ہاللیلویا خداوند تیرا کلام سوکھی ہڈیوں کے لیے تازگی ہے۔ ہاللیلویا خداوند تیری تعریف خدا، کیونکہ اسی بھاؤ میں خدا کے بندہ کو انوائٹ کریں گے بشپ صاحب کو کہ آئے خداوند نے جو بھی ان کے دل پر بوجھ رکھا ہے کلیسیا سے شیئر کریں۔ آپ سب بیٹھیں، تشریف رکھیں۔ بھائی احمد اے والی لائٹ آن۔ ہم آپ سب کو خداوند کے گھر میں ویلکم کرنا چاہتے ہیں۔ خدا کا شکر ہو کہ ہم سب اس کی حضوری میں جمع ہیں اور اس کی پرستش ہم نے کی ہے، اور اب ٹائم ہے کہ ہم اس کے کلام کو سنیں۔ لیکن کلام کی تفصیل میں جانے سے پہلے ایک شادی کی پکار ہے جس کو میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ زارخ بھٹی والپترس عنایت بھٹی، یہ رہنے والے ہیں مربع ٹاؤن، مکان نمبر 3B، اسلام آباد، حالت کمبارہ۔ اس کی شادی ندا صادر دختر ناصر لالوی، بہار کالونی، کوٹ لکھپت، لاہور، حالت کمباری۔ یہ شادی 12 نومبر 2021 کو ہونا قرار پائی ہے۔ اگر کسی کو بھی اس بارے میں کوئی ایسی وجہ معلوم ہو جو قانونی، اخلاقی یا شرعی لحاظ سے اس میں رکاوٹ کا باعث بن سکتی ہے تو آپ اس کے بارے میں ہمیں مطلع کر سکتے ہیں۔ Praise God۔ متی کی انجیل اس کا 22واں باب اور آیت نمبر 34 ہے، 34 آیت سے لے کر 40 آیت تک میں پڑھنے لگا ہوں۔ اور جب فریسیوں نے سنا کہ اس نے صدوقیوں کا منہ بند کر دیا تو وہ جمع ہو گئے، اور ان میں سے ایک عالم شرع نے آزمانے کے لیے اس سے پوچھا، اے استاد، توریت میں کون سا حکم بڑا ہے؟ اس نے اس سے کہا، خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ انہی دو حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے۔ تمام توریت اور جتنے نبیوں کے صحیفے ہیں، ان کا اگر کوئی مرکزی خیال ہے، کوئی مرکزی بات ہے، آیت ہے جس کے گرد تمام توریت اور نبیوں کے صحیفے گھومتے ہیں، تو وہ یہ حوالہ ہے، یہ دو احکامات ہیں۔ انہی پر توریت اور تمام انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے۔ آج خدا سے محبت رکھنے کے بارے میں جو پہلا حکم ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہم غور کریں۔ آپ اس بات میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں گے کہ ہم اس بات کو جانیں جس پر ساری بائبل گھومتی ہے،
جو بائبل کا مرکزی خیال ہے. یسوع نے کہا انہی 2 حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے. دس از دا سینٹرل تھنگ. کون سی چیز ہے؟ تو خداوند اپنے خدا سے کیسی محبت رکھ؟ سارے دل، ساری جان، ساری طاقت، ساری عقل سے محبت رکھ خدا کے ساتھ. اس کا مطلب ہے جو کچھ مجھ میں ہے میں نے اس سب سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھنی ہے، کوئی کسر باقی نہ رہے. اس کا مطلب سمپل سا یہ ہے کہ میرے اس دل میں خدا کے علاوہ کوئی اور چیز یا کوئی اور ہستی اہمیت نہ رکھے. سب سے بڑھ کر اول درجہ خداوند خدا کا ہو. اور دوسرا حکم یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ. لیکن پڑوسی سے محبت بھی خدا کی محبت کے بعد ہے. پہلی محبت کس کے لیے ہونی چاہیے؟ خدا کے لیے. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ خدا سے محبت رکھتے ہیں تو پھر کوئی نہ بھی دیکھ رہا ہو تو آپ اپنے خدا کے وفادار رہیں گے. جب ماں باپ آپ کے سر پر روکنے ٹوکنے کے لیے نہ ہو پھر بھی آپ خدا کے وفادار رہیں گے. اب اس لیے کہ آپ اپنے خدا سے محبت رکھتے ہیں. سو آج میں چاہتا ہوں کہ ہم اس بات پر غور کریں کہ کیا میں واقعی خدا سے محبت رکھتا ہوں؟ کیا واقعی خدا کی محبت میرے دل کے اندر اس طور سے موجود ہے جیسے ہونی چاہیے؟ آئیے دعا کریں اور خداوند سے کہیں خداوند میں تجھ سے محبت رکھنا چاہتا ہوں اس لیے کہ تو نے مجھ سے پہلے محبت کی ہے اور میں اس کے رسپانس میں تجھ سے محبت رکھنا چاہتا ہوں. خداوند اپنی محبت روح کے وسیلہ سے میرے دل میں ڈال دے. Hallelujah. I want to love you, Lord. I want to love you, Jesus. Hallelujah. کیونکہ تو ہم سے محبت رکھتا ہے، تو ہم سے پیار کرتا ہے. Hallelujah. Praise you, God. Praise you, God. Praise you, God. Hallelujah. 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 I worship you, God. I worship you, God. Hallelujah. تیری محبت سب چیزوں کی محبت سے بڑھ کر میرے اندر موجود ہو. Hallelujah. I want to love you, Lord. I want to love you, Lord. Hallelujah. 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 Praise God. Praise God. Praise God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. سب سے پہلا اور بڑا حکم یہی ہے تو خداوند اپنے خدا سے سارے دل، ساری جان، ساری طاقت، ساری عقل سے محبت رکھ. کیوں؟ اس لیے کہ خدا محبت ہے. وہ محبت کرتا ہے ہم سے. اس نے پہلے ہم سے محبت کی. کب؟ جب ہم محبت کے لائق بھی نہیں تھے، جب ہم نفرت کے لائق تھے، جب ہم سزا کے لائق تھے. خدا نے ہم سے محبت کی اور اس نے اپنی محبت کو صلیب پر جان دے کر ثابت کر دیا ہے. بائبل میں لکھا ہے اس سے بڑھ کر کوئی کسی کے لیے محبت نہیں رکھتا کہ اس کے لیے اپنی جان تک دے دے. اور جب ہم اس لائق نہ تھے خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر مر گیا. اب جس خدا نے ہم سے اتنی محبت کی ہے کیا ہمارا فرض نہیں کہ ہم اپنے اس خدا سے اس کے جواب میں ویسے ہی محبت رکھیں؟ لیکن ہماری پرابلم ہے ہم کئی دفعہ
خدا کی دی ہوئی چیزوں سے تو محبت رکھتے ہیں، جو اس نے برکتیں دی ہیں ان کو ہم زیادہ عزیز رکھتے ہیں، اور برکتیں دینے والے کو پیچھے کر دیتے ہیں۔ یہ تو ایسے ہی ہے نا، جیسے ایک آدمی دروازہ کھولے، اس کے پاس بہت سارے گفٹ ہوں، بہت چیزیں ہوں جو وہ ہمارے لیے لے کر آئے، اور ہم اسے کہیں کہ ٹھیک ہے آپ دروازے سے یہ سارے گفٹ مجھے دے دو اور آپ باہر ہی رہو۔ خداوند تیری دی ہوئی چیزیں تو میں چاہتا ہوں، تیری برکتیں تو میں چاہتا ہوں، لیکن تجھے نہیں میں چاہتا۔ کیا آپ کے خیال میں جب ہم خداوند خدا سے محبت رکھیں گے، وہ ہماری زندگیوں میں آ جائے گا تو اس کی برکتیں اور اس کی نعمتیں اور اس کے گفٹ پیچھے رہ جائیں گے، وہ بھی آٹومیٹک آپ کو مل جائیں گے۔ اسی لیے بائبل میں لکھا ہے پہلے تم خدا اور اس کی بادشاہی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی، آٹومیٹکلی مل جائیں گی۔ خدا کے لیے محبت ہمارے ہر رشتہ دار کے لیے محبت سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ بائبل میں لکھا ہے، ایک آیت ہے، میں اس کو پڑھوں گا نہیں، لیکن بائبل میں یسوع نے یہ کہا، جو کوئی اپنے باپ یا ماں یا بھائی یا بہن یا کسی بھی رشتے کو مجھ سے بڑھ کر عزیز رکھتا ہے، وہ میرے لائق نہیں۔ اگر ہمیں انتخاب کرنا پڑے کہ میں نے خدا کی بات ماننی ہے یا اپنی بیوی کی بات ماننی ہے، تو جس سے آپ زیادہ محبت رکھتے ہیں اسی کی بات کو فالو کریں گے۔ ویسے آدم سے کیا مسٹیک ہوئی تھی؟ خدا نے کہا چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی، میں نے کہا تھا اس پھل کو نہیں کھانا، ہوا نے کہا کھا لے، کیونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس پھل میں سے کھایا، اس لیے بس اب تو باغ عدن سے باہر ہوگا۔ یہ پرابلم ہوئی۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا خداوند میرا باپ بیمار ہے، بوڑھا ہے، میں پہلے اس کو دفن کر لوں، یعنی وہ اس کے مرنے کے دن نزدیک ہیں، میں پہلے اس کے کفن دفن سے فارغ ہوں پھر تیرے پیچھے چلوں گا۔ یسوع نے کہا نو، تو میرے پیچھے چل۔ اس کا مطلب ہے باپ کی محبت سے بڑھ کر خدا کی محبت ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب ہے بیوی کی محبت سے بڑھ کر خدا کی محبت ہونی چاہیے۔ خدا نے ایک دن، میں رشتوں کی بات اب تفصیل میں تھوڑا سا جانے لگا ہوں، خدا نے ابراہیم سے کہا تو اپنے اکلوتے بیٹے اسحاق کو لے جس سے تو پیار کرتا ہے، لفظ بھی ساتھ کہا۔ ابراہیم اسحاق سے محبت رکھتا ہوگا، وہ ایک بیٹا جو اتنی دعاؤں کے بعد اور 25 سال کے انتظار کے بعد پیدا ہوا ہے، نیچرل ہے، ابراہیم سب سے بڑھ کر اسے محبت کرتا ہے۔ خدا نے کہا اپنے اس بیٹے کو لے اور میرے سامنے لے جا کر ایک جگہ میں تجھے دکھاؤں گا، وہاں پر میرے حضور میں قربان کر دے۔ اور ابراہیم تیار ہو گیا، اس نے ایون چھری ہاتھ میں پکڑ لی اور اس کو قربان کرنے لگا تھا۔ خدا نے آسمان سے پکارا، اس نے کہا اے ابراہیم، ابراہیم اپنے ہاتھ کو روک، اب میں جان گیا ہوں تو واقعی مجھ سے ڈرتا ہے۔ کیا ابراہیم کا ٹیسٹ یہ نہیں تھا کہ وہ مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے یا میری دی ہوئی چیز سے، میرے اپنے بیٹے سے پیار کرتا ہے؟ ابراہیم نے ثابت کیا کہ میرے دل میں خداوند تیرے لیے جو محبت اور ڈر اور خوف ہے وہ کسی بھی دنیاوی رشتے سے بڑھ کر ہے۔ سو خداوند میں تجھ سے محبت رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک کلیسیا کا میں ذکر آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ خداوند نے اس کی اچھی خوبیوں کو بھی بیان کیا، اور ساتھ افسس کی کلیسیا جو پہلی کلیسیا دوسرے باب میں، مکاشفہ دوسرے باب میں، خدا فرماتا ہے میں تیرے کام، تیری مشقت، تیرا صبر جانتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ کلیسیا محنت بھی کر رہی تھی، اچھے کام بھی کر رہی تھی، صبر بھی کر رہی تھی۔ لکھا تو بدوں کو دیکھ نہیں سکتا، اس کا مطلب ہے یہ گناہ سے نفرت بھی کرتی ہے، اور جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں اور تو نے ان کو آزما کر جھوٹا پایا، اس کا مطلب یہ ہارے ایرے گہرے کے پیچھے بھی نہیں بھاگ اٹھتے تھے۔ یہ جو اپنے آپ کو رسول کہتے تھے ان کو آزماتے تھے، اگر وہ صحیح نہیں ہے تو ان کو فالو نہیں کرتے تھے۔ بائبل میں کیسے لکھا
اے عزیزو ہر ایک روح کا یقین نہ کرو بلکہ روحوں کو آزماؤ. یہ ایسی کلیسیا ہے. آگے لکھا تو صبر کرتا ہے اور میرے نام کی خاطر مصیبت اٹھاتے اٹھاتے تھکا نہیں ہے. اس کلیسیا میں خوبیاں ہیں کہ ہم صبر کرتے ہیں, کہ ہم اس کے لیے دکھ اٹھاتے ہیں, کہ ہم مشقت کرتے ہیں, کہ ہم سچائی کے پیروکار ہیں. یہ ساری خوبیاں ہیں. لیکن چوتھی آیت میں کہتا ہے مگر مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی. خیال کر کے تو کہاں سے گرا ہے. پہلے توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر, اور اگر تو توبہ نہ کرے تو میں آ کر تیرے چراغدان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا. کیا پرابلم تھی اس کلیسیا کے اندر؟ خدا کے لیے جو محبت اس کلیسیا کے دل میں تھی وہ ٹھنڈی پڑ گئی. بے دینی کے بڑھ جانے سے بہتوں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی. پڑھا بائبل کے اندر اینڈ ٹائم کا یہ نشان ہے. خداوند میں نہیں چاہتا کہ میرے ارد گرد بے دینی بڑھتے بڑھے اور میں اس بے دینی کے کاموں میں اتنا مگن ہو جاؤں, کسی اور رشتے میں مگن ہو جاؤں, کسی اور چیزوں میں مگن ہو جاؤں کہ تیرے لیے میری محبت ٹھنڈی پڑ جائے. میں افسس کی کلیسیا جیسا نہیں بننا چاہتا. کیا آج آپ کے اندر خدا کی محبت پہلے نمبر پر ہے؟ نمبر 1 پر خدا ہے. پہلے تم خدا اور اس کی بادشاہی کی طرف. بائبل کے اندر لکھا ہے تاکہ سب چیزوں میں اس کا درجہ اول ٹھہرے. پڑھا ہے بائبل میں خداوند کا درجہ اول ہے. ایزی آن نمبر 1. خداوند تو سب سے پہلے ہے, تیرا درجہ سب سے پہلے. کسی بھی اور چیز, کسی بھی اور شخص, کسی بھی اور بات سے پہلے خداوند میں تجھے اول درجہ دینا چاہتا ہوں. یوحنا کی انجیل میں ایک واقعہ کو اگر آپ پڑھیں, آپ کے خیال میں پطرس خداوند یسوع سے محبت رکھتا تھا؟ رکھتا تھا. یہ تو وہ لوگ ہیں جو سب کچھ چھوڑ کر, ان میں سے کئی ایک اپنے والدین کو چھوڑ کر, اپنے کام چھوڑ کر, جو متی تھا وہ ٹیکس کلیکٹر تھا, عہدہ چھوڑ کر, سب کچھ چھوڑ کر یسوع کے پیچھے ہو لیے. اتنے سال پھرتے رہے. خداوند یسوع 21ویں باب میں شاگردوں پر ظاہر ہوا. وہ مچھلی کا شکار کر رہے تھے, ساری رات محنت کی, کوئی مچھلی ہاتھ نہ آئی. تو یسوع نے ان سے کہا اس طرف کشتی کی دہنی طرف جال ڈالو تو پکڑو گے. انہوں نے جال ڈالا, اتنی مچھلیاں آئیں کہ کثرت کے سبب سے کھینچ نہ سکے. جب یہ معجزہ دیکھا تو بائبل کے اندر 7ویں آیت میں لکھا ہے اس شاگرد نے جس سے یسوع محبت رکھتا تھا. یہ یوحنا کا ٹائٹل ہے. کون سا شاگرد؟ جس سے یسوع محبت رکھتا ہے. ویسے ہمارے بارے میں خداوند کہہ سکتے, ہم یہ کہہ سکتے ہیں خداوند مجھ سے محبت رکھتا ہے. میں ایسا شاگرد ہوں جس سے یسوع محبت رکھتا ہے. اس کو محبت کا رسول بھی کہا جاتا ہے. یعنی اس نے پہچان لیا, اس نے کہا یہ معجزہ کوئی اور نہیں کر سکتا, یہ تو خداوند یسوع ہے. پہلے انہیں سمجھ ہی نہیں آئی. اس نے کہا یہ تو خداوند یسوع. سو پطرس یہ سن کر اس نے چھلانگ لگائی کشتی سے اور تیرتا ہوا کنارے تک آیا. اور جب کنارے پر آیا تو 9ویں آیت میں لکھا کنارے پر اترے تو انہوں نے کوئلوں کی آگ اور اس پر مچھلی رکھی ہوئی دیکھی اور روٹی دیکھی. اور یسوع نے کہا جو مچھلیاں تم نے پکڑی ان میں سے کچھ لاؤ. اور 12 آیت میں لکھا ہے اس نے کہا کھانا کھا لو. یسوع آیا, روٹی لے کر انہیں برکت دی, اسی طرح مچھلی بھی دی. اور جب کھانا کھا چکے 15 آیت میں لکھا ہے تو اس نے شمعون پطرس سے کہا شمعون یوحنا کے بیٹے کیا تو ان سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ ان مچھلیوں سے زیادہ. اس شکار میں کتنی مچھلیاں آ گئی تھی؟ 153 بڑی مچھلیاں. یہ شکار کھیلنے کے لیے کئی لوگ جاتے ہیں, کنڈی لگا کر بیٹھے رہتے ہیں سارا دن, شاید ایک کوئی مچھلی ہاتھ آ جائے, کوئی 2 آ جائے. ان کو ایک ہی دفعہ جال پھینکنے میں کتنی مچھلیاں مل گئی؟ بڑی مچھلیاں 153 مچھلیاں. بہت بڑی دولت ہے, مچھلیاں مہنگی ہیں.
خداوند نے کہا اے شمعون پطرس کیا تو ان سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ اس نے کہا ہاں خداوند تو جانتا ہی ہے میں تجھے عزیز رکھتا ہوں، یعنی میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں۔ یسوع نے اس سے کہا تو میرے برے چرا۔ اب جانتے ہیں برے چرانے کی ذمہ داری خداوند کس کو دیتا ہے؟ پہلے شورٹی کرتا ہے تو مجھ سے محبت رکھتا ہے، تو ان سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے۔ اس نے کہا ہاں خداوند تو جانتا ہی ہے۔ کہتا اوکے اگر ایسا ہے تو میرے برے چرا۔ اسے دوبارہ اس سے کہا اے شمعون یوحنا کے بیٹے کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ اس نے کہا ہاں خداوند تو جانتا ہی ہے میں تجھ کو عزیز رکھتا ہوں۔ اس نے کہا تو میری بھیڑوں کی گلا بانی کر۔ برے چراؤ، بھیڑوں کی گلا بانی کر، پاسٹرنگ، گلا بانی کر۔ اس نے تیسری بار اس سے کہا اے شمعون یوحنا کے بیٹے کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے؟ چونکہ اس نے تیسری بار اس سے کہا کیا تو مجھے عزیز رکھتے، اس سبب سے پطرس نے دلگیر ہو کر کہا اے خداوند تو سب کچھ جانتا ہے، تجھ کو معلوم ہی ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں۔ یسوع نے اس سے کہا تو میری بھیڑیں چرا۔ اور پھر اگلی آیتیں میں نہیں پڑھتا، وہاں پر اس نے اسے کہا تو کس موت سے مرے گا؟ پطرس نے چھوٹی دے خداوند میں تجھے عزیز رکھتا ہوں۔ یسوع نے اس پر ظاہر کیا کہ تو کس موت سے مرے گا۔ اور پطرس نے واقعی ہسٹری بتاتی ہے یسوع کے لیے جان دی، اسے مصلوب کیا گیا، اور جب اسے مصلوب کرنے لگے تو اس نے کہا میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں اپنے خداوند کی طرح مصلوب ہوں، میری ریکویسٹ ہے مصلوب کرو لیکن مجھے الٹا مصلوب کرو۔ اور پطرس کو مصلوب کیا گیا، اس نے یسوع کے لیے اپنی جان تک دے دی۔ لیکن کوسچن یہ ہے مسیح نے ایک بات 3 بار اس سے پوچھی، اور وہ بات کیا تھی؟ کیا تم مجھ سے محبت رکھتے ہیں؟ کیا تم مجھے عزیز رکھتا ہے؟ آج اگر خداوند آپ میں سے ہر ایک سے یہ کوسچن کرے پرسنلی کیا تم مجھے پیار کرتا ہے، آپ کا کیا جواب ہوگا؟ کیا پطرس کی طرح کہہ سکتے ہیں خداوند تو میرے دل کے اندر بھی جھانک سکتا ہے، تو جانتا ہے میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں، تو جانتا ہے میں تجھے عزیز رکھتا؟ کیا آپ یہ کہہ سکتے کہیں گے؟ ویسے خدا سے آپ جھوٹ نہیں بول سکتے، وہ آپ کے اندر کی باتیں جانتا ہے۔ اگر واقعی محبت رکھتے ہیں تو پھر آپ ہاں میں جواب دیں گے خداوند میں تجھے عزیز رکھتا ہوں۔ سب سے پہلا اور بڑا حکم کون سا ہے؟ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، ساری جان، ساری طاقت، ساری عقل سے محبت رکھ۔ خداوند میں تجھ سے محبت رکھنا چاہتا ہوں۔ ویسے اگر آپ خدا سے محبت رکھتے ہیں تو پھر آپ اس کی خدمت بھی کریں گے۔ اگر آپ خدا سے محبت رکھتے ہیں آپ اس کے حکموں پر بھی عمل کریں گے۔ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو، بائبل میں لکھا ہوا ہے۔ اگر آپ اس سے محبت رکھتے ہیں تو آپ کو صبح ایسے دھکے مار مار کے اٹھانا نہیں پڑے گا، آپ خود ہی اٹھیں گے کہ میں نے خداوند کے گھر میں جانا ہے۔ بات محبت کی ہے، بات اندر جذبے کی ہے۔ آج میری یہ خواہش ہے کہ خدا کی محبت ہمارے دلوں کے اندر آ جائے، اور خدا یہ محبت ہمیں دے سکتا ہے۔ ویسے پطرس کہتا ہے، پولس کہتا ہے خدا کی محبت روح القدس کے وسیلہ سے ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ خدا کیسے محبت ہمیں دیتا ہے اپنے اندر؟ ویسے ہم تو اپنی طاقت سے اس سے محبت بھی نہیں کر سکتے، خدا اپنی محبت روح کے وسیلہ سے ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے، اور پھر ہم اس سے محبت کر سکیں گے، پھر ہم اس سے پیار کر سکیں گے، پھر ہم اس کو سب چیزوں سے بڑھ کر عزیز رکھ سکیں گے۔ ایک اور واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ پرانے عہد نامے میں ہے، سیموئیل کی کتاب میں اور تواریخ کی کتاب میں بھی ہے۔ خدا سے محبت رکھنا یہ بڑی اہم خوبی ہے، اور سارے لوگوں کے اندر یہ نہیں ہوتی۔ میری خواہش ہے کلیسیا کا ہر آدمی خدا سے سارے دل، ساری جان، ساری طاقت سے محبت رکھے۔ میری خواہش ہے میں اپنے خدا سے سارے دل، ساری جان، ساری طاقت سے محبت رکھوں، لیکن سب لوگ ایسے نہیں کرتے۔
ایک اسپیشل بندہ ہے بائبل کے اندر جس کا ذکر ہے، اور وہ بندہ تھا داؤد۔ داؤد خدا کی حضوری سے، خدا سے محبت رکھتا تھا۔ وہ کہتا میں تیرے کلام کو سے محبت رکھتا ہوں، میں نے تیرے کلام کو دل میں رکھ لیا ہے۔ ایک جگہ پر لکھتا ہے جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے، ایسے ہی خداوند میری روح کس کی پیاسی ہے؟ خدا کی پیاسی ہے۔ یہ خدا کے لیے تڑپ رکھتا تھا، میں کب خدا کے حضور جاؤں گا۔ میں خوش ہوا جب وہ مجھ سے کہنے لگے کہ آؤ خداوند کے گھر کو چلیں۔ یہ ویسے کب بندہ خوش ہوتا ہے؟ جب خدا سے محبت رکھتا ہو۔ میں خدا کی حضوری میں جا رہا ہوں، جس سے آپ محبت رکھتے ہیں اس سے ملنا آپ کے لیے خوشی کا باعث ہوگا۔ آپ کو لالچ دے کر وہاں نہیں بلانا پڑے گا، آپ خود جائیں گے کیونکہ آپ اس سے محبت رکھتے ہیں۔ میں خوش ہوا جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے، میری روح تیری پیاسی ہے۔ میں نے خدا سے دو باتوں کی درخواست کی ہے کہ خداوند میں ہمیشہ تیری حضوری میں رہوں اور تجھ سے استفسار کیا کروں، پوچھوں، تجھ سے باتیں کروں، یہ میری درخواست ہے۔ ویسے اگر وہ بہت ساری باتیں کر سکتا تھا، مانگ سکتا تھا، اس نے کہا میں نے یہی درخواست کیا کہ خداوند میں ہمیشہ تیری حضوری میں رہوں اور تجھ سے استفسار کیا کروں۔ اس نے پرندوں کو دیکھا جنہوں نے خدا کے گھر کے نزدیک گھونسلہ بنایا ہوا تھا، اور وہ کہتا مجھے ان پرندوں پر رشک آ رہا ہے۔ اور زبور گاتے ہیں نا، اٹیرن تے چڑیا نے آل نہ پایا، اس سے طرح ہے خداوند تیرا مذبح میرے لیے رہنے کی جگہ ہے۔ داؤد خدا کی حضوری سے محبت رکھتا تھا، اسی لیے خدا نے اس کے بارے میں کہا مجھے ایک آدمی میرے دل کے موافق مل گیا ہے۔ ویسے خدا تو سب سے محبت رکھتا ہے، اگر آپ اس کے دل کے موافق بننا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی سارے دل، ساری جان، ساری طاقت سے اس اپنے خدا سے محبت رکھنا سیکھنا ہوگا۔ خداوند میں تجھ سے محبت رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک واقعہ جو میں پڑھنے لگا ہوں، سیموئیل کی کتاب، پہلا سیموئیل اس کے 7ویں باب میں، لوگ داؤد کو مسح کر کے اسرائیل کا بادشاہ بناتے ہیں۔ یہ اسرائیل کا بادشاہ بن گیا، اور بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے داؤد کا جب مسح کر کے اسرائیل کا بادشاہ بنایا تو اس کے دل کے اندر ایک بات تھی، اس کے دل کے اندر یہ خواہش تھی کہ میں خدا کے عہد کے صندوق کو واپس خداوند کے گھر میں لاؤں۔ یہ اس کے دل کے اندر بات ہے۔ سیموئیل کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، جیسس نے دوسرا سیموئیل 6 باب، داؤد نے 30,000 لوگ جمع کیے سارے اسرائیل میں سے۔ 6 باب کی پہلی آیت کو پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے، اور داؤد اٹھا اور سب لوگوں کو ساتھ لے کر بیلا کو جو یہودا کے قبیلہ میں تھا چلا، تاکہ عہد کے صندوق کو ادھر سے لے آئے۔ کہاں لے آئے؟ یروشلم کے اندر۔ یہ یہودا کے ملک شہر میں، یہودا کے قبیلہ میں بیلا نام شہر تھا، وہاں پر یہ عہد کا صندوق تھا۔ اور آپ کو یاد ہے پہلے عہد کا صندوق سیلا میں ہوا کرتا تھا، جہاں پر سیموئیل ایلی کاہن تھا جو خدمت کرتا، اور بعد میں سیموئیل وہاں پر خدا کے حضور خدمت کرتا تھا، اور سب لوگ قربانیاں چڑھانے کے لیے وہاں پر جایا کرتے تھے۔ پھر جب اینڈ ہونے لگا، ایلی کاہن کے بیٹے عہد کے صندوق کو ساؤل بادشاہ تھا میدان جنگ میں لے گئے، یاد ہے واقعہ پڑا ہے، اور فلسطینیوں نے عہد کا صندوق چھین لیا۔ جب یہ عہد کا صندوق ویسے کس چیز کو ظاہر کرتا تھا؟ عہد کے صندوق کے اندر پتھر کی وہ 2 لوہیں تھیں
جن پر 10 حکم لکھے ہوئے تھے. اس کے اندر وہ ہارون کا عصا تھا جس پر شاخیں نکلی اور پھول نکلے اور بادام لگے ہوئے تھے. اور اس عہد کے صندوق کے اوپر کفارہ گاہ تھی اور وہاں پر کروبی تھے اور وہاں پر خدا کا جلال اور خدا کی حضوری ہوا کرتی تھی. اور اب یہ عہد کا صندوق وہاں پر چھن گیا تو فلسطینیوں کے علاقے میں جب گیا تو بائبل کے اندر لکھا فلسطینیوں پر وبائیں آنا شروع ہو گئیں, ان کو گلٹیاں نکلنا شروع ہو گئی, لوگ مرنے لگے. تو انہوں نے کہا ہم اس عہد کے صندوق کو رکھ نہیں سکتے. آپ کو یاد ہوگا پہلے انہوں نے اسے دجون کے دیوتا کے مندر میں رکھنے کی کوشش کی اور وہ بت گرا ہوا تھا صبح کو عہد کے صندوق کے آگے. یہ سب کچھ ہوا. پھر انہوں نے کہا اوکے, ہمارے لیے یہ عہد کا صندوق برکت کا باعث نہیں ہے بلکہ لعنت کا باعث بن رہا ہے. ویسے خدا کی حضوری اگر آپ کے درمیان ہو, خدا نے بنی اسرائیل سے کہا بھی یہ تھا, اس نے کہا میں آگے کو تمہارے درمیان ہو کر نہیں چلوں گا, ایسا نہ ہو کہ تمہاری بد کرداری کے سبب سے میں تمہیں بھسم کر ڈالوں. خدا گناہ کی عدالت کرتا. جہاں خدا کی حضوری برکت کا باعث ہے وہیں پر خدا کی حضوری آپ کو ہلاک کرنے کا باعث بھی بن سکتی ہے. ان کے ساتھ ایسے ہوا. جب یہ وہاں پر گئے تو بائبل میں لکھا ہوا, میں پڑھ رہا تھا, اتنا ٹائم نہیں کہ میں ساری آیتیں پڑھ کر آپ کو بتاؤں, لکھا انہوں نے عہد کے صندوق کے اندر جھانکا اور بہت سارے لوگ مارے گئے. انہوں نے ریسپیکٹ نہ کی. پھر انہوں نے واپس سے عہد کے صندوق کو کیا, ایک گاڑی پر رکھ کر, بیل گاڑی پر رکھ کر اس کو واپس کیا اور یہ واپس سیدھی اسرائیل کے ملک میں آ گئی. اور وہاں پر ایک آدمی تھا ابینداب, اس کے گھر میں, اس کا گھر ٹیلے پر تھا, وہاں پر عہد کا صندوق رہا اور کئی سالوں تک رہا. اور اس کے بیٹے کو اسرائیلیوں نے مسح کر کے کاہن بنایا اور وہ خدا کے حضور خدمت کرتا تھا. اس کے بعد ساؤل اسرائیل کا بادشاہ رہا ایلی کے واقعہ کے بعد. تو کتنی دیر ساؤل بادشاہ رہا؟ 40 ایئرس. آپ میں سے کئی ایک کی عمر 40 سال نہیں ہوگی. ساؤل کتنی دیر بادشاہ رہا؟ کیوں بھائی جی؟ 40 سال. کیا ایک بار بھی ساؤل کے دل میں یہ بات آئی کہ میں عہد کا صندوق وہاں سے اٹھا کر یروشلم کے اندر لے کر آؤں تاکہ خدا کی حضوری جہاں پر ہوگی وہاں پر خدا کی برکت ہوگی؟ داؤد جو ہی بادشاہ بنا, اس کے دل میں یہ بات تھی کہ خدا کی حضوری کا جو سمبل ہے, جو نشان ہے, جہاں خدا کی حضوری رہتی ہے, اسے یروشلم میں لے کر آؤں. اس نے 30,000 لوگوں کو اکٹھا کیا اور عہد کا صندوق ابینداب کے گھر سے نکالا اور انہوں نے گاڑی پر ہی رکھ لیا, بیل گاڑی پر. اور اخیو اور عزا, 2 اس کے بیٹے تھے, وہ ان کو ہانکنے لگے اور اب یہ لے جایا جا رہا ہے. ویسے داؤد کا ارادہ ٹھیک تھا, خدا کی حضوری چاہتا ہے, کیونکہ داؤد خدا کی حضوری سے محبت رکھتا ہے. کیا آپ کہہ سکتے ہیں ساؤل خود سے بڑھ کر داؤد خدا کی حضوری کو چاہتا ہے؟ ساؤل کے دل میں تو ایک بار بھی یہ بات نہیں آئی کہ میں عہد کے صندوق کو یروشلم میں لے کر آؤں. داؤد کے دل کے اندر یہ بات تھی. ایسے ہی نہیں لکھا ایک آدمی میرے دل کے موافق مجھے مل گیا ہے. جب یہ لانے لگے بیل گاڑی پر رکھ لیا اور جب یہ آ رہے تھے, بائبل کے اندر لکھا ہے رستے میں بیلوں نے ٹھوکر کھائی. عزا نے اپنا ہاتھ بڑھا کر عہد کے صندوق کو تھامنے کی کوشش کی, خدا ناراض ہوا. ویسے پہلے انہوں نے عہد کے صندوق کے اندر جھانکا تھا تو خدا نے ان کو سزا دی. یہاں پر ایک آدمی نے عہد کے صندوق کو ہاتھ سے پکڑنے کی کوشش کی ہے, خدا اس سے ناراض ہوا. ویسے کیا خدا اپنے عہد کے صندوق کی حفاظت کر سکتا ہے؟ کیا اسے ہماری مدد کی ضرورت ہے؟ کیا پوری دنیا کا سنبھالنے والا عہد کے صندوق کو نہیں سنبھال سکتا؟ اس نے کہا عزا تو نے یہ کیوں کام کیا؟ وہ وہی مارا گیا. جب یہ کام ہوا تو بڑے 30,000 لوگ ہیں اور نرسنگے پھونک رہے ہیں اور ساز بجا رہے ہیں اور خوشی خوشی اس کو لا رہے ہیں. لیکن جب عزا گر پڑا, مر گیا وہاں پر, تو داؤد لکھا ہے اداس ہو گیا. اس نے کہا میں عہد کا صندوق کیوں اپنے گھر میں لاؤں؟ وہاں پر
اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اوکے، یہ عہد کا صندوق اب یروشلم میں نہیں جائے گا، یہ جاتی عبید ادوم کے گھر میں جائے گا۔ یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے بائبل کے اندر، اور وہاں پر 3 مہینے تک یہ عہد کا صندوق رہا، اور پھر خدا نے اس فیملی کو، عبید ادوم کو برکت دینا شروع کر دی۔ داؤد نے سنا کہ خدا نے جاتی عبید ادوم کے گھر کو اور جو کچھ اس کا ہے برکت دی ہے۔ 3 مہینے گزرے، جب داؤد کو خبر ملی کہ عہد کا صندوق تو برکت کا باعث ہے، اس نے کہا اوکے چلو چلیں اور پھر اس صندوق کو واپس لے کر آتے ہیں۔ ایسے کئی دفعہ، یہ بات میری غور سے سننی ہے، کئی دفعہ خدا اوروں کو برکت دے کر آپ کو ابھارتا ہے کہ اگر اس کو برکت مل رہی ہے تو تجھے بھی مل سکتی ہے۔ کئی دفعہ ہم پریشان ہوتے ہیں کہ یہ اس کو برکت مل رہی ہے، مجھے کیوں نہیں مل رہی؟ اس کو برکت دے کر خداوند آپ کو موٹیویٹ کرنا چاہتا ہے کہ تو بھی اگر بھلا کرے تو کیا تو مقبول نہ ہوگا؟ یہ فکرہ کس کو کہا گیا تھا؟ یاد ہے کس کو؟ اگر تو بھلا کرے تو کیا تو مقبول نہ ہوگا؟ یہ جملہ خدا نے کس کو کہا تھا؟ قائن کو۔ جب حابل کی قربانی قبول ہوئی، اس کو برکت ملی، قائن غضبناک ہوا، خدا نے اسے کہا تو بھی اگر ٹھیک کام کرے تو تو بھی قبول کر لیا جائے گا، تو مقبول نہ ہوگا۔ خدا اوروں کو برکت دے کر ہمیں ابھارنا چاہتا ہے۔ اب سمجھ آتی ہے، ہمیں جیلسی نہیں ہونا چاہیے، نو جیلس نہ ہو۔ خدا آپ کو ابھار رہا ہے کہ اگر عہد کے صندوق کے سبب سے اس خاندان کو برکت مل سکتی ہے، تجھے بھی مل سکتی ہے۔ سو داؤد ویسے واقعی سبق سیکھ گیا، اس نے کہا کہ اس کو چلیں اور عہد کا صندوق لے کر آئیں، کیونکہ داؤد برکت ہر حال میں چاہتا ہے۔ داؤد خدا کے حضوری سے محبت رکھتا ہے، پیار کرتا ہے۔ کاش ہم میں سے ہر ایک داؤد کی طرح بن جائے۔ یہ چلے، لیکن ان دا مین ٹائم داؤد نے اسٹڈی کی بائبل میں سے، اور کہا ہم نے تو ایسے ہی فلسطینیوں کی کاپی کر دی جو سمجھتے نہیں خدا کو اور خدا کی حضوری کو۔ انہوں نے عہد کا صندوق گاڑی پر رکھ کر بھیجا تھا، اور ہم نے بھی گاڑی پر ہی رکھ کر آگے چلانا شروع کر دیا۔ ویسے ہمیں سرچ نہیں کرنی چاہیے، یا اندھے دھن جیسے روایت چل پڑی ہے اسی کے مطابق ہی جانا چاہیے، ہمیں سرچ کرنی چاہیے۔ داؤد نے بائبل میں پڑھا کہ عہد کا صندوق بیل گاڑی پر نہیں جائے گا، اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کرنا تو کیسے کریں گے؟ لاویوں کے کندھوں پر یہ جائے گا۔ اس کے اندر کنڈے لگے ہوئے تھے اور راڈز، چوبیں تھیں لکڑی کی بنی ہوئی، اور لاوی اس کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کیا کرتے تھے۔ داؤد کو اپنی غلطی کی سمجھ آ گئی کہ مسٹیک کہاں پر ہوئی ہے، تو اس نے اب باقی لوگوں کو اکٹھا کیا، خاص طور پر لاویوں کو اکٹھا کیا، اور ان سے کہنے لگا اوکے مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، پہلی بار ہم نے طریقہ غلط استعمال، ارادہ ہمارا ٹھیک تھا، طریقہ غلط تھا۔ کئی دفعہ ہم ویسے جو باپ دادا سے روایتوں چلی آ رہی ہیں، ہم انہی پر ہی اندر تنقید کرتے جاتے ہیں۔ میرے خیال میں ہمیں اسٹڈی کرنا چاہیے کہ بائبل کیا کہتی ہے، ہمیں کس کے مطابق چلنا چاہیے۔ اب جب انہوں نے کندھوں پر صندوق کو اٹھایا، آپ کو یاد ہے جب دریا یردن پار کرنے لگے تھے تو عہد کا صندوق کہاں پر تھا؟ کنہوں نے اٹھایا ہوا تھا؟ بیل گاڑی پر تھا یا کاہنوں نے اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا تھا؟ یہی طریقہ تھا، یہ تھا ببلیکل وے۔ سو ہمیں بائبل کو اسٹڈی کرنا ہوگا۔ داؤد نے بائبل کو پڑھا، اس نے کہا طریقہ تو یہ ہے۔ پھر جب اس نے صحیح طریقہ استعمال کیا تو بائبل کے اندر لکھا ہے جب خدا نے ان لاویوں کی مدد کی اور وہ چلنا شروع ہو گئے تو 6 قدم وہ چلے تو داؤد نے قربانی پیش کی۔ اور داؤد، یہ وہ دن تھا جب وہ سارے زور کے ساتھ ناچ رہا تھا خدا کی حضوری میں، اور اس کی بیوی نے دیکھا تو اس نے کہا یہ کیسا بادشاہ لگ کیسا رہا تھا، ایسے اپنی رعایا کے سامنے ناچ رہا ہے اور اچھل کود رہا ہے۔
दाऊद ने कहा ये तो मैं अपने खुदा के लिए कर रहा था, और अगर तू समझ दिया कि मेरी तौहीन हुई है तो मैं खुदा के लिए इससे बढ़कर भी जलील होने के लिए तैयार हूं। दाऊद वैसे खुदा से मोहब्बत रखता था। दाऊद खुदा से हकीकत में दिल से प्यार करता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूं कि आइए खुदावंद से उस तरह मोहब्बत करना सीख जाएं जिस तरह दाऊद करता। सबसे पहला और बड़ा हुक्म कौन सा है? खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, सारी जान, सारी ताकत, सारी अकल से मोहब्बत रहा। जब खुदा हमारे अंदर होगा तो फिर बरकतें भी आएंगी। ऐद का संदूक साथ है तो बरकतें हैं, फिर बरकतें हैं। खुदा की हजूरी हमारे साथ है तो फिर सब कुछ ही हमारे पास है। अगर खुदा नहीं है तो बाकी सब कुछ हो तो वो किसी काम का नहीं है। खुदावंद हम तुझे सबसे बढ़कर अजीज रखना चाहते हैं, सब चीजों से बढ़कर हम तुझसे मोहब्बत रखना चाहते हैं। लेकिन कई दफा इरादा हमारा ठीक होता है, तरीका गलत होता है। तरीका हमें ठीक करना होगा, और ये तरीका बाइबल को पढ़ने से समझ आएगी कि सही मेथड और तरीका कौन सा है। जब उसको फॉलो करेंगे खुदा हमें बरकत देगा। और ऐद का संदूक यरूशलेम के अंदर पहुंच गया और दाऊद ने खैमा खड़ा कर दिया, और वहां पर दिन रात लावियों के स्पेशल ड्यूटी लगा दी, जो दिन रात प्रस्तिश करते थे और खुदा की हम्दो सना करते थे। और ये दाऊद का खैमा कहलाता है। एक तो मूसा का खैमा था ना, एक दाऊद का खैमा है। और फिर दाऊद कहने लगा, खुदावंद मैं तो लकड़ी के बने हुए महल में रह रहा हूं और अहद का संदूक उस खैमे में पड़ा है। मेरी ख्वाहिश है मैं तेरे लिए घर बनाऊं जो आलीशान घर हो। फिर दाऊद ने कहा था, और नातन नबी आया, उसने कहा तू घर नहीं बनाएगा, तेरा बेटा होगा पैदा, वो मेरे लिए घर बनाएगा। लेकिन चूंकि तूने ये बात की है मैं इससे खुश हूं, इसलिए मैं तेरा घर बनाए रखूंगा। खुदा ने कहा मैं तेरा घर बनाए रखूंगा और तेरी नस्ल में से इसराइल के तख्त पर बैठने के लिए आदमी की कमी ना होगी। और ये वादा बरकत का खुदा ने इसलिए किया कि दाऊद खुदा से मोहब्बत रखता है। अब बरकतें चाहते हैं। मेरे ख्याल में अगर हम खुदा को हासिल कर लें, खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में आ जाए, तो ये सब चीजें वैसे ही बेमानी होंगी, लेकिन ये मिल जाएंगी हमें। ये दूसरे नंबर पर है, ये दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पर चली जाएंगी। जब खुदा हमारी जिंदगी में अव्वल दर्जे पर आ जाए तो बाकी सब चीजें ठीक हो जाएंगी। आइए खड़े हों खुदा की हजूरी में, हम दुआ करें। और आज हम खुदा से एक ही दुआ करना चाहते हैं, और वो दुआ ये है कि खुदावंद मैं तुझे अपने जिंदगी में अव्वल दर्जे पर रखना चाहता हूं। मेरी कुव्वत दे कि मैं पूरे दिल, पूरी जान, पूरी ताकत से तुझसे प्यार कर सकूं। यही खुदा चाहता है। मैं नहीं चाहता मेरे बारे में ऐसे कहा जाए कि तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। मैं चाहता हूं मैं आखिरी सांस तक खुदा से वैसे ही मोहब्बत रखूं जैसे वो चाहता है। जैसे उसने पतरस से कहा, क्या तू मुझे अजीज रखता है, क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? हम कह सकें हाँ खुदावंद तू जानता है मैं तुझसे प्यार करता हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया।